اس کے بعد ایک عجیب مضمون ہے قرآن مجید کا، اور یہ بھی آیت اللہ طباطبائی کی تفسیر المیزان سے میں لے رہا ہوں۔ 18ویں جلد ہے اس تفسیر کی، 18ویں جلد۔ اللہ پاک کا فرمان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرہ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 20 3 آیتوں کا مضمون ہے۔ پھر یہ مضمون چلتا جا رہا ہے، آگے آیت نمبر 26 آ رہی ہے، اس میں ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ پہلی 3 آیتیں جو میں نے پڑھی اور یہ چوتھی آیت نمبر 26، یہ توجہ طلب ہیں سورہ الفتح میں۔ اس میں میں نے بڑے غور سے آیت اللہ طباطبائی کی تفسیر المیزان کا مطالعہ کر کے بہت مفصل بیان کیا ہے، 15 نکات اخذ کیے ہیں میں نے، اور وہ بنیاد ہیں انہی قرآن مجید کی آیات پر، ان 15 نکات کی بنیاد ہے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں آیات اللہ طباطبائی کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی تعریف کی۔ اب یہ ایک ایک نقطہ قابل توجہ ہے، اہل سنت حضرات تو سن ہی رہے ہیں توجہ سے، تو شیعہ حضرات اور اہل تشیع جو بھائی ہیں ہمارے، وہ اہل فکر، اہل عدل، متلاشیان حق، بڑی توجہ سے سنیں۔ آیت اللہ طباطبائی کی تنقیح ہے اس تفسیر المیزان میں، اور قرآن مجید خود بھی گویا ہے، مگر بہرصورت میں نے اس کو طباطبائی صاحب کی المیزان سے لیا۔ پہلی بات تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف کی ہے، یعنی ان کو مومن قرار دیا ہے۔ یہ بات ایک ایک نقطہ میں نے کہا 15 نکات میں نے اخذ کی ہیں، وہ بتا رہا ہوں۔ وہ پہلا نقطہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن 1500 صحابہ کرام نے، بعض روایات میں 13 یا 1400، اور شیعہ کتب کی بعض روایات میں 1800 تک بھی آیا ہے، ہمارے ہاں بھی، وہ 1500 صحابہ کرام جو اہل بیعت رضوان ہیں، جو حدیبیہ میں آئے، جن کی شان میں یہ آیت کریمہ اتری۔ پہلا نقطہ تو قابل توجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیٹیگوریکلی، ان 1500 اصحاب کو قرآن میں مومنین کہا ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہے میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس آیت کو کوٹ کیا، 5 القاب اللہ نے قرآن مجید میں دیے تھے، ثانی اثنین اذ ہما، رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک ہی ضمیر میں جمع کیا۔ فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ 5 ٹائٹل اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اسی طرح اس مقام پر 15 ٹائٹل عطا کیے ہیں ان 1500 صحابہ کرام کو قرآن مجید نے۔ 1500 صحابہ تھے، 15 ٹائٹل دیے ہیں قرآن میں، سبحان اللہ۔ اب ان کی کس طرح رد کیا جائے گا؟ کیا کوئی واقعہ، کوئی روایت، کوئی قصہ، کوئی کہانی، کسی راوی کی بیان کردہ بات
اس میں اتنی دینی شرعی دلیل قوت طاقت حجت ہے کہ وہ قرآن مجید کے اور اللہ رب العزت کے صریح اعلان اور وعدہ کو رد کر سکے، جس کو 15 تاکیدات کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس چیز کو اپنی زندگی میں اور ایمان میں اول درجہ دیتے ہیں حجت کے طور پر، قرآن کو یا لوگوں کی گھڑی ہوئی قصے کہانیاں روایات کو؟ حضور علیہ السلام کی حدیث صحیح وہ ہے تو وہ السنت قاضیۃ علی الکتاب، وہ اعتبار میں لیا جائے گا قرآن کی تفسیر اور توجیہ میں۔ اس سے نیچے کسی کی روایت اور قول آ جائے، اگر وہ قرآن سے ٹکراتا ہے، موافقت نہیں رکھتا، مطابقت نہیں رکھتا، اس کو رد کر دیا جائے گا، گنجائش ہی نہیں ہے اس پر غور و خوض کی۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ، ایمان کا اور مومن کی شان۔ تو پہلی بات فرمائی کہ یہ جو 1500 صحابہ کا قافلہ چلا اور حدیبیہ میں آیا، جنہوں نے بیعت کی وہ مومن تھے۔ اب میں یہاں یہ بات تنقیح کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، اب ان کو معاذ اللہ مومنین کے زمرے سے خارج کرنے کے لیے پھر قرآن ہی کی نص چاہیے، اور اتنی صریح اور قطعی نص چاہیے جو ان کو معاذ اللہ ایمان سے نکال دے۔ کسی اور واقعے اور کسی اور جھوٹے قصے کہانی کی بنیاد پر انہیں کوئی خارج از ایمان قرار نہیں دے سکتا۔ ان کی طرف کوئی مسلمان منافقت کو، نفاق کو منسوب نہیں کر سکتا۔ ان کی طرف نفاق کو منسوب کرنا معاذ اللہ اللہ کو جھٹلانا ہے، قرآن کو جھٹلانا ہے، یہ کفر بن جائے گا۔ ان کا نام لے کر، 1500 صحابہ کا نام لے کر، اس یبایعونک تحت الشجرہ، حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والے 1500 صحابی مومن ہیں، اللہ نے گارنٹی دے دی۔ پہلی بات۔ اور دوسری شرط اس سے قبل کا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دوسری گارنٹی دے دی، لقد 2 تاکیدوں کے ساتھ، لام تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے، تاکید پر تاکید، یعنی بغیر شک و شبہ کے یقیناً اللہ تعالی ان 1500 صحابہ سے جنہوں نے حدیبیہ کے میدان میں درخت کے نیچے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یقیناً سنو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ کا راضی ہونا اور آپ کا میرا کسی سے راضی ہونا معاذ اللہ ایک جیسا ہے؟ ہمارے ساتھ تو لوگ دھوکہ دہی کر کے بھی رضا لے لیں گے، ہماری چاپلوسی کر کے بھی ہمیں راضی کر لیں گے، آپ کو راضی کر لیں گے، جھوٹ سچ بول کر بھی رضا لے لیں گے۔ کیا خدا کو ایسا ہماتر سمجھ رکھا ہے معاذ اللہ ہم نے؟ اللہ رب العزت کی معاذ اللہ یہ شان ہے کہ اسے جن سے وہ راضی ہونے کا اعلان کر رہا ان کے دلوں کی کیفیتوں کا بھی علم نہ ہو سکے؟ اگر ان کے اندر معاذ اللہ نفاق چھپے ہیں تو ان سے بھی باخبر نہ ہو سکے، تو پھر کوئی اور خدا ہمیں تلاش کرنا چاہیے پوجنے کے لیے۔ ہم کس خدا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کس خدا کا کلام اور قرآن پڑھتے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اور اگر اس کو اللہ مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اس کی الوہیت پر، اس کی وحدانیت پر، اور سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ اس پر کامل ایمان ہے، تو پھر اس اللہ کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک نازل کردہ آیت اور اس کے کلام کے ایک ایک جز پر ایمان لانا ہوگا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ایک تو گارنٹی دے دی کہ یہ مومن ہے، اور دوسری گارنٹی دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب یہ چونکہ قرآن میں گارنٹی ہے، لہذا اس کو رد کرنے کے لیے قاعدہ یاد رکھ لیں، قرآن کی آیت ہو تو حدیث رسول بھی اس کو منسوخ نہیں کر سکتی، چہ جائے کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی کا قول، یا چہ جائے کہ کسی راوی کی روایت اور واقعہ، اور چہ جائے کہ کسی عالم کا زعم اور گمان اور باز۔ قرآن کی آیت کو رد کرنے کے لیے پھر قرآن کی آیت چاہیے، اور وہ بھی اسی طرح صریح اور قطعی ہو اپنے معنی میں اور اطلاق میں، جس طرح یہ صریح اور قطعی ہے۔ اپنی دلالت میں بھی قطعی ہے، اس کی دلالت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے مقام پر ٹکانے پر پہنچا دیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کون؟ وہ جو حدیبیہ کے میدان میں درخت کے نیچے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، کوئی شک و شبہ ہی نہ رہے۔
کہ اور کسی کی بات نہیں ہو رہی. اللہ پاک نے ٹھکانے پر پہنچا دیا پکڑ کے. اس درخت کے نیچے 1500 صحابہ جنہوں نے بیعت کی وہ اللہ کے اعلان کے مطابق مومن ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب اللہ رب العزت چونکہ عالم الغیب ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بعض لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر، مغالطے میں مبتلا ہو کر، بے سمجھی میں، بے خبری میں، نادانی میں کہیں ایسا نہ خیال کر بیٹھے کہ ان کے دلوں میں نفاق چھپے ہوئے تھے، یا بعد میں ان کے دلوں میں کھوٹ آ گئے معاذ اللہ، یا شروع سے کھوٹ تھے، چھپے ہوئے تھے. تو اول تو ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ ایسا سوچے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھی، اس نے اس گمان باطل کو بھی انٹرٹین کر لیا ہے. اگر کسی کے ذہن میں بھولے سے، غلطی سے ایسا خیال آ جائے تو اس کا بھی جواب سن لو. آگے فرمایا اسی آیت میں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف ان کے اوپر کا حال دیکھ کر ان سے راضی ہو گیا ہوں، ان کی ظاہری وفاداریاں دیکھ کر راضی ہو گیا ہوں، ان کے اوپر کی صحابیت دیکھ کر راضی ہو گیا ہوں، ان کا کلمہ پڑھنا دیکھ کر راضی ہو گیا ہوں. یہ نہ سمجھنا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے جان لیا ہے. ان کے دلوں کے حال کو دیکھ کر اعلان کر رہا ہوں کہ میں ان سے راضی ہو گیا. اب کبھی قرآن مجید میں اس طرح کے اعلان اور تاکید در تاکید اور شہادت در شہادت کبھی آتی ہے؟ یہ صحابہ کرام کی شان ہے. اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ امت میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، مغالطے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ فتنے ڈالیں گے امت میں تفرقہ کے لیے، امت کو توڑنے پھوڑنے کے لیے. ایک ایک چیز کو ایڈریس کر دیا ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، حالانکہ ہمارا ایمان تھا اس بات پر. اس نے کہا میں نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے، اور یاد رکھ لو اللہ سے بہتر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دلوں کو جاننے والا اور کوئی شخص نہیں ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے بھی زیادہ بہتر ان کے دلوں کو جانتا ہوں، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس نے اللہ کو اللہ ہی نہیں مانا. جو یہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں، مجھے زیادہ معلوم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ درست نہیں، معاذ اللہ کوئی اور روایت کا فیصلہ درست ہے، وہ تو پھر ہم اپنے اسلام کو ٹکرا رہے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت کو رد کرنا ہے، نفی ہے. اللہ پاک نے فرمایا، اور یہ جو کچھ کہہ دیا یہ دائمی گارنٹی دے دی. اب ان کے ایمان کا گارنٹر اللہ ہو گیا. آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں نا، کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی گارنٹی پوچھتے ہیں، وارنٹی، کہ وارنٹی کتنی ہے. کوئی کہتا ہے جی کوئی موٹر خریدتے ہیں، کوئی مشین خریدتے ہیں، اس کی وارنٹی ہوتی ہے اعلیٰ چیزوں کی. کوئی کہتا ہے اس کی سال کی وارنٹی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے. بہت کم چیزیں ہوتی جن کی لائف ٹائم وارنٹی ہوتی، لائف ٹائم وارنٹی. اور وہ وارنٹی اور گارنٹی دیتا کون ہے؟ مینوفیکچرر. جس فرم سے آپ لاتے ہیں ان کی گارنٹی ہوتی. بندوں کا مینوفیکچرر اللہ ہے، بندوں کا خالق مالک بنانے والا اللہ ہے. اللہ نے صحابہ کرام بیعت رضوان کے 1500 صحابہ کی لائف ٹائم وارنٹی دے دی ہے، ان کے ایمان کی لائف ٹائم وارنٹی، ان کے ایمان کی دائمی جنت کی وارنٹی، اپنی رضا کی وارنٹی، ان کے ایمان کی وارنٹی، ان کے دلوں کے صاف اور اخلاص پر مبنی ہونے کی وارنٹی، لائف ٹائم وارنٹی. اگر ہم اللہ کی وارنٹی کو بھی تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہم کس شے کو مانیں گے؟ عزیزان محترم، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ پیٹ کے دھندے ہیں، اگر یہ مٹ جائیں، تفرقے مٹ جائیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان جنگ ختم ہو جائے تو لاکھوں ہزاروں لوگوں کے کاروبار ختم ہو جائیں. یہ بزنس ہے، دین کو تجارت بنا رکھا ہے. صحابہ کرام کے اور اہل بیت کی لڑائیاں ڈال کر، جھوٹی موضوع اباطیل روایات اور واقعات کی بنیاد پر، ان ساری روایات کو، واقعات کو جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان بغض اور عداوت ظاہر کریں، خدا کی قسم اٹھا کے انہیں آگ میں ڈال دو. صرف قرآن کے اوپر فیصلہ کرو کہ قرآن کے خلاف جو بات ہے ہم قبول نہیں کرتے. یہ ہے مومن کی شان. یہ کیا بات ہوگی؟ ہم اللہ کا کلمہ بھی پڑھیں،
اور قرآن پر ایمان بھی لائیں اور پھر قرآن کی باتیں چھوڑ کر اور باقی باتوں کو قرآن پر غالب کریں. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پانچویں فرمایا اللہ نے ان پر سکینت عطا کر دی، ان کے دلوں پر سکینت اتار دی. غار ہرا میں تو تھا، فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، واحد کی ضمیر تھی، اللہ نے اس پر اپنی سکینت اتاری. تو اس پر بحث تھی کہ سکینتہ علیہ اس ضمیر کا مرجع حضور کی ذات ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور کئی نے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام کی ذات ہو تو تب بھی ابو بکر صدیق کو اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا کے ذریعے سکینت مصطفی میں شریک کر دیا، حصے دار بنا دیا. اور اگر صدیق اکبر کی ذات ہو تو ان کی ضرورت تھی کہ خوف انہیں لائق ہوا تھا کہ کہیں لوگ حضور علیہ السلام کو دیکھ نہ لیں. مگر اس مقام پر ان 1500 یا 1800 کے 1800 صحابہ پر اللہ نے اپنی سکینت اتارنے کا اعلان کر دیا ہے. اور جن کے دلوں پر اللہ کی سکینت اترے وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، وہ اللہ کی حمایت میں ہیں، وہ استقامت میں ہیں، ان کے قدموں کو کبھی تزلزل زندگی بھر نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ سکینت الہیہ سے فیضیاب ہو چکے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب حکمت والا ہے. فرمایا سن لو میری باتوں میں حکمت بھی ہے اور میرے عمل میں غلبہ بھی ہے. جو میں نے کر دیا یہ مور لگا دی، اب اس مور کو توڑ نہیں کر سکتا. یہ ہے کان اللہ عزیزاً کا معنی. میں نے ان پر ایمان کی مور لگا دی، اب صحابہ کرام کی ایمان کی مہر کو کوئی توڑ نہیں سکتا. کیوں کہ کان اللہ عزیزا، مجھ سے طاقتور کوئی نہیں. میں نے اپنی رضا کی مہر لگا دی، میری رضا کی مہر کو توڑ کوئی نہیں سکتا. میں نے ان کے دلوں کی صفائی کی ضمانت کی مہر لگا دی، اس مہر کو توڑ کوئی نہیں سکتا. فانزل السکینہ، سکینہ تو استقامت کی مہر لگا دی. کان اللہ عزیزاً، میں طاقتور قوت غلبے والا ہوں، کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور ہوگا تو توڑے گا ان مہروں کو. اب ان کی مہر کو توڑ کوئی نہیں سکتا. اب ان کے ایمان صحابہ کرام جو 1500 یا 1800 صحابہ تھے بیعت رضوان والے اہل حدیبیہ، ان کے ایمان پر اللہ پاک نے ایک بڑی لطیف مستقبل میں جائزہ لینے کے لیے ایک واقعاتی شہادت بیان کی ہے. ایک بڑا لطیف نکتہ ہے. یہاں تک تو اللہ کی ضمانتیں تھیں کہ وہ مومن ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان کے دلوں کے حال سے خوب واقف ہے، ان کا ایمان سچائی اور صدق اور اخلاص پر مبنی ہے، اور اللہ نے ان پر سکینت، استقامت اور اپنی مدد اور معونت نازل فرمائی. یہ چار باتیں تو اللہ رب العزت کا اعلان ہے، وعدہ ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی علامت بھی اللہ پاک نے بیان کی کہ بعد ازاں اس حدیبیہ کے واقعہ میں جب یہ ضمانتیں اللہ رب العزت کی الوہی ضمانتیں اتر گئیں تو بعد ازاں ان کی زندگی کے آخری ایام تک اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد تک بھی کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی انہی ضمانتوں پر قائم رہیں گے. تو پہلے بات یاد رکھ لیں، صحابہ کرام نے اپنی کوئی ضمانت نہیں دی، یہاں تو ان کی ضمانت اللہ دے رہا ہے. ضامن تو اللہ ہے. اگر کسی ضامن کی پوری ضمانت دی ہوئی پوری نہ ہو تو اس مضمون کو نہیں پکڑتے جس کی ضمانت دی، ضامن کو پکڑتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ پھر گئے یا پھر جانے والے ثابت ہوئے تو ضمانت تو اللہ نے دی ہے ان کی، تو پھر اللہ رب العزت کو پکڑنا چاہیے. استغفر اللہ العظیم کہ باری تعالیٰ آپ نے کہا تھا یہ مومنین ہیں، اب کہاں گئے تیرے بتائے ہوئے مومن؟ آپ نے فرمایا تھا میں ان سے راضی ہو گیا، یہ تو تیری ناراضگی کے کام کر رہے ہیں معاذ اللہ. آپ نے فرمایا تھا میں ان کے دلوں کے حال سے خوب واقف ہوں، اب معاذ اللہ ان کے دلوں سے تو یہ باتیں نکل آئیں. استغفر اللہ العظیم. آپ نے فرمایا تھا میں نے ان پر سکینت اور استقامت اور اپنی معونت نازل کر دی، ثابت قدم رہیں گے. اب کیا ہوا؟ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا آدمی فیصلے اپنے گمان سے کرے، اپنی قیاس سے، اپنی رائے سے، اور وہ رائے، گمان اور قیاس جو میں نے عرض کیا بعد کے مرویہ روایت کردہ یا روایت شدہ واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہوں، مفروضے.
تو یہ بندہ اس ذہن سے فیصلے کرے یا فیصلے قرآن سے کرے، اور قرآن کا فیصلہ ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اگر ایک فیصلہ کر دے تو جو مومن ہے، مرد ہو یا عورت، اس کا اختیار ہی نہیں کہ پھر وہ اپنی رائے سے، اپنی قیاس سے، اپنی سوچ سے، اپنی دلیل سے کوئی فیصلہ کرتے پھریں، پھر ہر چیز ختم، اللہ رسول کا اعلان مقدم۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین کریں کہ یہ اف اور بٹ اللہ کے اس اعلان کے بعد آ ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی ذہن میں آئے گی تو وہ اللہ کی کتاب پر شک کر رہا ہے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ نو ifs اینڈ نو بٹس، کیٹیگوریکل ڈیکلیریشن ہے، اور کوئی واقعہ، روایت، قصہ، کہانی اف اور بٹ پیدا کرے، ٹھکرا دیں، چونکہ اللہ کے کلام اور اللہ کے وعدہ اور اللہ کی ضمانت کے خلاف۔ اب اگلی بات جو میں دوسری کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کے باوجود اللہ پاک نے کچھ مستقبل کے، حدیبیہ کے بعد آنے والے زمانوں کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ شہادتیں بن جائیں گی توثیق کی کہ جو اللہ نے کہا آج تک وہی سچا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ٹکڑا آیت کریمہ کا بڑا لطیف اور بڑا عجیب ہے۔ فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اب حدیبیہ کا واقعہ گزر چکا، بیعت رضوان ہو گئی، اللہ کے وعدہ نصرت، وعدہ رضا، اعلان ایمان اور وعدہ صدق و صفا، تصدیق سب ہو چکے۔ اب وہ پلٹ گئے واپس مدینہ طیبہ کی طرف۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ مومن ہیں تو اب یہ بعد کے لوگوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ تم میرے ان اعلانات کے سچے ہونے کی شہادت کرتے رہو گے، مشاہدہ کرتے رہو گے، میں تمہیں شہادتیں بیان کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ اصابہم فتحا قریبا، ان قریب ایک بہت بڑی فتح ان کے ہاتھوں پر ہوگی۔ اگر تو یہ اس فتح جو ہوگی اگر اس میں بھی یہ شریک رہیں تو سمجھنا میرے سارے اعلان اور ضمانتیں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اور وہ فتح قریبا کیا ہوئی؟ فتح مکہ ہوئی۔ مفسرین نے دو بیان کیے کہ یا اس سے مراد فتح خیبر ہے اور اس سے اقرب فتح مکہ ہے۔ اب فتح خیبر میں بھی یہ سارے صحابہ شریک تھے آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور فتح مکہ میں بھی 10,000 صحابہ، یہاں 1500 تھے، فتح مکہ میں 10,000 صحابہ آئے تھے 8 ہجری میں، یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے۔ تو فتح مکہ میں بھی شریک تھے۔ تو فرمایا وَأَصَابَهُمْ، ان کو جن کا ذکر آ چکا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو مومن صادق اور مومن کامل ہیں، جن کے ایمان کی اور اللہ کے رضا کے حامل لوگ ہونے کی ضمانت اللہ دے چکا ہے، ان کے ہاتھوں پر بڑی فتح ہوگی۔ تو فتح مکہ ہوئی، یہ اس میں شریک تھے، تو قرآن ہی کی آیت کے تحت گویا یہ ضمانت ساتھ چلی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں فرمایا، اب اگلی بات دلچسپ ہے، فتح مکہ میں تو کوئی مال غنائم ہاتھ نہیں آئے تھے بہت زیادہ، وہ سرنڈر ہو گیا تھا۔ پھر آگے فرمایا بَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، پھر فرمایا ان کا ایمان، میری رضا کی ضمانت اور ان کے دلوں کی صفائی، یہ میری شہادتیں اور میری ضمانتیں ان کے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اور پھر یہ اللہ پاک یأخذونہا، یأخذون کے فاعل وہی مومنین ہیں، بیعت رضوان والے، اور فرمایا کہ پھر ان کے ہاتھوں اور فتوحات ہوں گی اور کثیر اموال غنائم ان کے ہاتھ آئیں گے۔ تو فتح مکہ کے بعد پھر فتح حوازن بھی ہوئی، فتح حنین بھی ہوا۔ اب ترتیب سے قرآن چل رہا ہے، تو فتح حوازن بھی ہوئی، فتح حنین بھی ہوئے، کثیر اموال غنیمت ہاتھ میں آئے، اموال خیبر سے بھی آئے
اموال فے، اور حنین اور حوازن سے بھی آئے اموال غنیمت. تو فرمایا اگر تو ان کے ہاتھوں فتوحات ہوتی رہیں اور اموال غنیمت آتے رہیں تو سمجھنا کہ میری شہادت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، میری مدد ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، میری گواہی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور یہ استقامت کے ساتھ میرے وعدوں کے مطابق اسی طرح لقد رضی اللہ عن المؤمنین کے سچے عملی پیکر بنتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ اللہ شہادتیں دے رہا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 میں یہاں تک تو عربین پیننسولا عرب فتح ہو گیا، یہاں تک تو فتح حدیبیہ کے بعد خیبر بھی فتح ہو گیا، باقی علاقے بھی یہود کے بھی فتح ہو گئے، تبوک سے بھی ہوا ہے آقا علیہ السلام. پھر فتح مکہ کے بعد ادھر حوازن اور غنائم اور حنین کی بھی فتوحات ہو گئیں، عرب فتح ہو گیا. مغانم کثیرتن یاخذونہا میں کل فتوحات عرب آ گئیں. آگے آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُخْرَى، ان کے بعد پھر اور فتوحات بھی ہوں گی اور اموال غنیمت آئیں گے. یہ بات سمجھنے والی بھئی، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ تک تو یہ ساری فتوحات عرب کی ہو چکی، اموال غنیمت اموال فے آ گئے، یہ نشاندہی غنائم کے اموال کی ہو گئی، فتح مکہ اور اس کے بعد کی فتوحات کمپلیٹ ہو گئی، آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا. اب جو قرآن کہتا ہے وہ اخرى لم تقدروا علیہا، اب اس کے بعد کچھ اور فتوحات بھی ان کے ہاتھوں پر ہوں گی اگر تم نے میرے اعلانات کی سچائی دیکھنی ہے، اگر تم نے میری بشارتوں اور میرے وعدوں کی حقانیت دیکھنی ہے جو میں نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اگر تم نے اس کا عملی شہادت نظارہ دیکھنا ہے کہ یہ مومن وہ ہیں جن سے میں راضی ہوں، راضی رہوں گا، جو میری سکینت کے ساتھ چل رہے ہیں، میری مدد و نصرت کے ساتھ چل رہے ہیں، استقامت صدق اور اخلاص سے چل رہے ہیں، اگر تم نے بعد ازاں بھی دیکھنا ہے کہ وہ میری بشارتیں ان کے ساتھ ہیں یا نہیں اور اسی حال پر قائم ہیں یا نہیں، تو پھر دیکھنا وہ اخرى لم تقدروها، کچھ فتوحات پھر اس کے بعد ایسی بھی ہیں جن پر آج تمہیں قدرت بھی نہیں، تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کبھی ہم وہ فتوحات بھی کر سکیں گے. وہ فتوحات شام ہیں، وہ فتوحات روم ہیں، وہ فتوحات فارس و ایران ہیں جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ہوئی تھی، جن پر تمہیں آج قدرت نہیں ہے، جن کا تم آج تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہارے ذہن بھی ان کا گمان نہیں کر سکتے کہ کیا ملک روم بھی فتح ہوگا، کیا بلاد شام بھی ہماری اسلام کی سلطنت میں آ جائیں گے، کیا فارس اور ایران بھی فتح ہوگا ہماری سلطنت میں آئیں گے، کیا وسطی ایشیا ترکمانستان اور وسطی ایشیا کے علاقے بھی فتح ہوں گے اور ہمارے قبضے میں آئیں گے، کیا خلیج بسکے تک اور ادھر یورپ تک آگے جو زمانے آئیں گے، یورپ تک جو غرناطہ تک جو کیا وہ بھی اسپین تک کیا وہ بھی ہمارے حصے میں آئیں گے، کیا بلاد ہند و سندھ تک بھی فتوحات ہمارے حصے میں آئیں گی؟ تم نہ ان کی قدرت رکھتے ہو نہ ان کا تصور کر سکتے ہو. آج تمہارا ذہن یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ عرب فتح ہو گیا اور جھنڈا لہرا گیا اسلام کا، اور جس شہر مکہ سے نکالے گئے تھے وہ پھر اسلام کے زیر نگیں آ گیا. تمہارا تصور اس سے آگے آج نہیں جاتا. مگر فرمایا لوگو، اگر تم نے میرے ان سے راضی ہونے کے عملی نمونے شہادتیں دیکھنی ہیں، ان کے پکے کامل صادق مخلص مومن رہنے کے نمونے دیکھنے ہیں، اور ان کے دلوں کی صفائی کی میری ضمانت دیکھنی ہے، اور میری سکینت و مدد و نصرت کے نظارے دیکھنے ہیں، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور میرے وعدے کے مطابق اگر یہ مومن رہے تو فتوحات چلتی رہیں گی، یہ نظارہ دیکھنا ہے. تو پھر دیکھنا اس وقت کہ فتوحات روم کس کن کے ہاتھوں پر ہوتی ہیں، اگر تو ان کے ہاتھوں پر ہوں تو سمجھیں اس وقت تک بھی یہ مومن تھے،
اگر فتوحات فارس و ایران ان کے ہاتھوں پر ہو تو سمجھ یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو سمجھنا اس وقت بھی یہ مومن تھے۔ اگر بلاد ہند و سندھ ان کے ہاتھ پر فتوحات ہوں، سمجھنا اس وقت تک بھی یہ مومن تھے۔ تو کچھ فتوحات سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہوئی مگر وہ مرتدین سے لڑتے رہے، مگر یہ ساری فتوحات خلافت راشدہ میں عہد فاروقی میں ہوئی۔ پورے بلاد روم اور بلاد شام سیدنا فاروق اعظم کی فتوحات ہیں، بلاد فارس و بلاد ایران سیدنا فاروق اعظم کی فتوحات ہیں۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں تصور نہیں، مگر اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے تمہارے لیے۔ یہ دلیل ہوگی تمہارے سچے پکے مومن رہنے کی، اللہ کے احاطہ میں ہے، وقت پر تمہارے اوپر یہ فتوحات کھلیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اگر آج تم تصور نہیں کر سکتے کہ کیا شہنشاہ ایران کی سلطنتیں بھی ہمارے زیر لگی آئیں گی، کیا کسرا کے کنگن بھی تمہارے پاس مدینہ میں آئیں گے اور فاروق اعظم اٹھا کر سراقہ بن مالک کو پہنا رہے ہوں گے، کیا یزدگرد کی شہزادیاں بھی تمہارے پاس آئیں گی، اور فاروق اعظم یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنیا کے سب سے بڑے ایران کے شہنشاہ کی دو بیٹیاں، وہ ایک حسن کو اور ایک حسین کو دے رہے ہوں گے، اور حسین کی زوجہ یزدگرد کی بیٹی جو فاروق اعظم نے ان کو عطا دی کہ میرے شہزادے حسین، حضور کے نواسے حسین، یہ دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہ یزدگرد کی سب سے خوبصورت بیٹی حسین کو دیتا ہوں، اس سے علی زین العابدین پیدا ہوئے، امام زین العابدین۔ فرمایا قد احاط اللہ بہا، تم تصور نہیں کر سکتے مگر اللہ کے احاطے میں ہیں، اللہ نے کنٹرول کر رکھا ہے، وقت پر کھلتی جائیں گی فتوحات۔ ہند و سندھ فاروق اعظم کے دور میں فتوحات ہوئی۔ 16 ہجری میں صحابہ اور تابعین کا پہلے لشکر 16 ہجری میں ایران سے ہوتے ہوئے، بلوچستان سے ہوتے ہوئے سندھ میں کراچی دیبل تک پہنچے 16 ہجری میں۔ محمد بن قاسم کی آمد 92-93 ہجری میں، تو ان کے 80 سال 78 سال بعد کا واقعہ ہے، مگر پہلے لشکر سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں سن 16 ہجری میں کراچی دیبل تک آ گئے تھے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسپین کی فتوحات طارق بن زیاد کے زمانے میں جا کے ہوئی 94 ہجری میں، وہ بھی 60-70 سال بعد کا واقعہ ہے۔ پہلا لشکر اسلام سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں سن 28 ہجری میں اسپین پہنچا تھا، افریقہ کی فتوحات کرتے ہوئے اور مغرب کی فتوحات کرتے ہوئے اسپین پہنچا تھا 28 ہجری میں، اور ادھر 28 ہجری میں ہی سیدنا عثمان غنی کا خط لے کر فتوحات کرتے ہوئے اور تجار چائنا کے بادشاہ کے پاس عثمان غنی کا خط لے کر دعوت اسلام کا پہنچے تھے 28 ہجری میں، اور 16 سے 20-30 ہجری کے زمانے تک عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں وسطی ایشیا کی سٹیٹس یہ فتوحات ہو چکی تھی۔ یہ فتوحات تھی اخرى لم تقدروا علیہا۔ تو جب قرآن مجید نے ان ساری فتوحات کو ضمانت قرار دے دیا اور شہادت قرار دے دیا، ان کے ایمان اور اللہ کی رضا کی شہادت بنایا کہ اگر تمہیں شک ہو کہ معاذ اللہ کہیں بعد میں یہ پھر نہ جائیں تو دیکھنا اگر یہ پھر گئے تو فتوحات ان کے ہاتھوں پر نہیں ہوں گی، اللہ اپنی مدد اٹھا لے گا، اللہ اپنی سکینت اٹھا لے گا، اپنی معونت اٹھا لے گا، اور جب اللہ کی مدد ہٹ جائے گی تو بس اس کے بعد فتوحات ان کے ہاتھوں پر نہیں ہوگی۔ اگر ان کے ہاتھوں پر قرآنی وعدے کے مطابق فتوحات ہوتی رہیں، اسلام پھیلتا رہے، فتوحات ہوتی رہیں، تو سمجھنا کہ یہ سچی راہ پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور اللہ کی ہدایت کی ضمانت، اس کے راضی ہونے کی ضمانت ان کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ یہ بڑی ایک لطیف بات جو قرآن مجید نے کہی۔ پھر آیت نمبر 26 میں اللہ پاک نے دوبارہ گواہی دی ان کے لیے اور فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور ان مومنوں پر،
یہ جو 1500 یا 1800 مومن تھے حدیبیہ کے، ان سب پر سکینت نازل کی۔ اور آگے دو باتیں بڑی لطیف کہی ہیں، میں نے کہا تھا نا 15 نکات ہیں، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور تقوی ان کے لیے لازم کر دیا اللہ پاک نے، ان کو تقوی سے نتھی کر دیا، جوڑ دیا۔ کلمہ تقوی، دین اسلام، اسوہ رسول، سنت نبوی اور اللہ کا تقوی، وہ اور یہ صحابہ کرام عین یکجگر ہو گئے۔ اب تقوی ان سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ تقوی سے جدا نہیں ہو سکتے، لازم و ملزوم کر دیا اللہ نے۔ یہ قرآن ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، الزما کا فاعل ذات اللہ ہے، اللہ نے ان کے لیے لازم و ملزوم بنا دیا انہیں اور تقوی کو۔ اب قرآن کہے کہ ان کی زندگی کے آخری سانس تک تقوی اور یہ لازم و ملزوم ہو گئے، اور اگر ہم سوچیں کہ انہوں نے ظلم کیے، بعد میں حق غصب کیے، سیدہ کائنات کی معاذ اللہ بے حرمتی کی، تو یہ واقعات اگر ان کو سچا واقعہ ہونا تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کی یہ آیتیں اور اللہ کے اعلان کہاں جائیں گے؟ یہ تو قرآن کی تکذیب ہو جائے گی۔ قرآن نے تو ان کو تا دم حیات، تا دم وفات، ان کو اور تقوی کو لازم و ملزوم کر دیا۔ اب تقوی ان سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے لیے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن تک علی اور حق جدا نہیں ہو سکتے۔ اب کوئی یہ کہے کہ کسی وقت حضرت علی شیر خدا باطل پر تھے، تو وہ ایسا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا حوض کوثر تک علی اور حق اکٹھے رہیں گے، اور فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، حوض کوثر تک میرے پاس علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے، علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام نے علی کو اور حق کو لازم و ملزوم بنا دیا۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے، ارے جس کو مصطفیٰ لازم و ملزوم بنا دیں وہ تو جدا ہو نہ سکے۔ علی اور قرآن کو حضور علیہ السلام نے لازم و ملزوم بنا دیا، علی اور حق کو آقا علیہ السلام نے لازم و ملزوم ٹھہرا دیا، تو جنہیں مصطفیٰ لازم و ملزوم کر دے وہاں علی اور حق تو جدا ہو نہ سکے قیامت تک، اور جنہیں خدا لازم و ملزوم کر دے، صحابہ کرام، یہ اہل بیت رضوان 1500 صحابہ اور کلمہ تقوی، ان کو اور تقوی کو جب اللہ لازم و ملزوم کر دے تو وہ جدا ہو جائیں، معاذ اللہ، یہ کہاں کا ایمان اور اسلام اس امر کی اجازت دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرمایا اللہ نے تقوی جوڑ دیا، ان کے اوپر لازم کر دیا، ان کو تقوی سے نتھی، تقوی کو ان سے نتھی کر دیا۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ پاک نے ایسے ہی ان کو تقوی کے ساتھ لازم و ملزوم بنا دیا، جوڑ دیا، ایسا نہیں، فرمایا وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، یہ حقیقت میں اس کے حقدار تھے، حقدار تھے تو میں نے ان کو تقوی سے جوڑ دیا۔ وَأَهْلَهَا، اور یہ اس کے اہل بھی تھے۔ اب قرآن اور اللہ ان کو اہل کہے، اور اگر ہم من گھڑت راویوں کے قصے کہانیوں اور اباطیل جھوٹے واقعات کی بنیاد پر ان کو معاذ اللہ نااہل اور غاصب کہیں، کتنا بڑا ظلم ہوگا اور قرآن کی تکذیب ہوگی۔ اللہ ان کو احق کہے، حقدار کہیں تقوی کے، اور ہم معاذ اللہ ان کی طرف ظلم اور جبر منسوب کریں، تو یہ قرآن کی تکذیب نہیں تو اور کیا ہوگی؟ یہ تو پورے قرآن مجید کی نصوص کی تفسیر تھی جو میں نے براہ راست قرآن مجید کی سورہ الفتح کی آیتوں کی نصوص کی تفسیر۔ اب آیت اللہ تبا تبائی کو لیتے ہیں، یہ تو براہ راست قرآن مجید کی تفسیر تھی جو میں نے اس کے معنی بتائے۔ اب آیت اللہ تبا تبائی المیزان میں جز 18 وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر مؤمنین کی تعریف بیان کی ہے اور ذکر کیا ہے،
اور مومن وہ لوگ تھے اور وہ مومن ہیں جو حضور علیہ السلام کی معیت میں تھے حدیبیہ کے دن۔ اب میں نے تو آپ کو جتنی باتیں ڈائریکٹلی قرآن مجید سے کہہ دی، اب اس کی تائید میں ریفرنسز میں تفسیر المیزان کے دیتا جاؤں گا بس۔ اور وہ لوگ مومن تھے اور مومن ہیں، اذ بایعوا النبی تحت الشجرہ،